محترم حاضرین کرام و سامعین حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قربانی کے مسائل۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ حق بات سننے اور حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع رکھنے کا مقصد قربانی کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صاحب استطاعت رب جن کو توفیق عطا فرماتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانور کی قربانی کے لیے کچھ نہ کچھ سعی اور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان ایام کے اندر ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں لاکھ جانور رب کے نام پر قربان کی جا رہی ہیں۔ جب بھی رب کے نام پر کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کے اصول اور اس کے حوالے سے رہنمائی ہمیں شریعت مطالعہ میں ملتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شریعت مطالعہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرے اس کے اندر شریعت مطالعہ کے حدود کے انواع اور شریعت مطالعہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر چلیں گے تو وہ ہمارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا کہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ ادروائز ہمیں دین مدین نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو لیکن انسان اس کو بڑی دگ و دو کے ساتھ کرتا ہے، بڑی مشقت و محنت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، یہ نظام کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ کام جو رب کے لیے کرنا ہے اس کے لیے بھی سیکھ کر کرنا چاہیے۔ ان کے مسائل سے ہمیں آگاہی اور معرفت ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں ہمارا یہ کام شریعت مطالعہ کو مطلوب بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ ادروائز ہمارا وہ کام نامقبول ہو، صرف مشقت جسمانی ہی رہتا ہے اور مفاد کا زیادہ ہی ہو جائے تو ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے ہی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے۔ خالق کائنات کے سورہ کوثر کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے قربانی کے حوالے سے، عید القربان کے گویا کہ یہ جو قربانی ہے اس کی وجوبیت کا ہمیں جہاں سے نص قطعی سے ثابت ملتا ہے کہ یہ قربانی واجب ہے، اس کی وجوبیت کا یہ آیت ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پر ہر تک حکم آیا ہے نہر کیجیے، قربانی کیجیے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ربی ہے اور یہ حکم ربی اللہ کے بندوں نے ہی عطا کرنا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو قربانی کے معاملات کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب یہ پیسے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دینی چاہیے، یہ پیسے کسی غریب کا چولہا جلا دینا چاہیے، یہ معاملات کے اندر یہ قربانی کے پیسوں کو کسی کی معاملت کر دینی چاہیے، تو پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں چلا جاتا ہے کہ جب انہوں نے خود موبائل لینا ہو یا گاڑی لینی ہو یا اپنے کسی عزیز کی شادی ہو تو اس وقت بے بہا پیسہ بہایا جاتا ہے۔ اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا یہ پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے کسی غریب کی بچی کے کام آ جائے۔ خیر غریب کی معاملت کرنا ہمارے اسلام میں بڑے آسان انداز سے اس کا سبب بھی دیا ہے، درس دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر یہ ملتا ہے۔ بلکہ قربانی کا عمل خود اس بات پر شاہد ہے کہ اس کے اندر غربا تک وہ گوشت جو سالہ سال وہ دیکھتے نہیں ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ قربانی کا گوشت کا تقسیم کا ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ غریب کی معاونت کی جائے۔ اور اس کے اندر آپ اس کے نہایت تفصیل اگر دیکھیں تو لاکھوں لاکھ لوگوں کی معاونت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ کہیں وہ لوگ جو چارے کا کام کرتے ہیں ان کا کاروبار بھی چمک جاتا ہے، جو کاروبار جو اپنے فارم بنا کر رکھتے ہوتے ہیں یا جو کچھ جانور ڈالے ہوتے ہیں ان کا کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر جو جانور لاد کر لانے اور لے جانے کا کام کرتے ہیں ان کا کاروبار بھی چل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بازار اور منڈیاں جو پاکستان کے گرد و نواح کے اندر لگتی ہیں ان کا بھی کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پتہ نہیں کتنے غریب لوگوں کے رزق کا معاملہ کھلتا ہے،
کتنے غربا کے لیے روزی کا سبب بنتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسیاں لے کر تقسیم کرنے کے لیے، پیسے سے بیچنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، کون سے ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہار گئے کر وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ہمیں تو یہاں سے سبق ملتا ہے کہ اسلام ہمیں جہاں پر غریب کی معاونت دے رہا ہے، وہاں پر غریب کو اس بات کا بھی سبق دے رہا ہے کہ کسی کے آگے سوالی نہ بنے، بلکہ اپنا کام کر کے اپنی پاکٹ کے اندر پیسے ڈالے، اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ ایک آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کہ قربانی جو سی ہے وہ واجب ہے۔ اس کے لیے جو صاحب استطاعت ہے آج کے دور کے اندر، یا جس کے پاس اتنا مالیت پڑی ہوئی ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی قیمت کو پہنچتا ہے، یا زائد اضافی جہیز کا سامان ہے، یا زائد جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ وہ خوش دلی سے رب کی بارگاہ میں قربانی کرے، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ اب قبولیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت ڈرنے والوں ہی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی قربانی کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ وہ ہے ڈرنا، رب کے حضور تقوی اختیار کرنا، اچھا اونچا جانور لے لینا، فرپا چھوٹا جانور لے لینا، گھر کے باہر باندھ دینا، اس کو گلی کوچوں میں چلانا، اس کو پھرانا، یہ ہمارا معیار نہیں ہے۔ یہ قربانی کی قبولیت کا معیار نہیں ہے۔ قربانی کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ ڈرنے والے بھی رب کے مقبول ہے۔ اللہ کے حضور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر خالق کائنات نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والوں ہی کی قربانی قبول ہے۔ اس کے بعد اس سے آگے رب پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ یہ جو جانور کا گوشت ہے اور اس کا جو خون ہے یہ ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بڑا جانور خریدا، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لگایا تو ہمارا جناب قبول ہی قبول ہے۔ نہیں، رب کی بارگاہ میں جو قبول ہے وہ قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے رب پاک کو جو قبول ہے وہ تمہارا تقوی ہی قبول ہے۔ وہ یہ ہے معیار قبولیت جو آج ہم بھول بیٹھے ہیں۔ جو مسلمان کو اختیار کرنا تھا، ہر کام کرنے سے پہلے معیار تقوی اختیار کرنا تھا، وہ معیار قبولیت کو دیکھنا تھا، وہ تھا تقوی، رب سے ڈرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کہتا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بلا کر کے دائیں بائیں ہاتھ لگا کے جانور کو باندھ دینا، لوگوں کو بلا کر دینا، اور پھر سرے بازار جانور کو ذبح کیا جائے، وہاں پر آلائشیں پھینک دینا، وہاں پر خون بہایا جائے، اور لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، اور قربانی کے چکروں کے اندر وہ نمازیں قضا کر رہا ہے، جی کپڑے ناپاک ہو گئے تھے، یا وہ گوشت کی تقسیم کاری کے اندر لگ گیا تو اس نے نماز ترک کر دی۔ یہ معیار قبولیت نہیں ہے، وہ تھا ہم نے اس کی چکر کے اندر فرض چھوڑ دیا۔ فرض نماز کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم دیکھیں گے اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوتا، رب کا خوف ہوتا، تو جانور کے گوشت کی تقسیم کاری میں، یا جانور کو ذبح کرنے میں، یا جانور کی خریداری کے اندر جب ہم منڈی پر گئے اور گھنٹوں وہاں لگائے اور وہاں لگا کر بھی ہم نے نماز قضا کی، تو غور کمی ہے کہ یہ جانور کی خرید و فروخت میں ہم نے کتنے گناہ کر دیے۔ معیار قبولیت کیا ہے؟ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ نہ تمہارا گوشت میرے تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، صرف اور صرف رب کی بارگاہ میں کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا پرہیزگاری اور تمہارے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر بندہ متقی ہوتا ہے تو وہ ہر معاملے میں رب کی فرمانبرداری کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہ احکامات کی بجا آخری کے اندر ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے کوئی بھی کام ہو جائے وہ رب کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ہے معیار تقویٰ۔ اور پھر
آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قیادت میں یہ خبر ہر کہ کن کی اعمال برباد ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے جو قربانی کا جانور خرید رہے ہیں یا خریدیں گے، اور پھر اس کو ہم کس نیت سے خرید رہے ہیں، ہمارا نیت کا قبلہ کیسا ہے۔ اس معاملات کے اندر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کن کے اعمال برباد ہیں، کن کے اعمال کو حقارت کر دیا جائے گا، نقصان دہ اعمال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی کوششوں نے دنیا میں ان کو گمراہ کر لیا۔ بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، کوششیں ہیں اس کی، قربانی کا بڑا جانور لے کر اس نے گھر کے دروازے کے بارے مانگا ہے، کوششیں ہیں، پیسہ لگایا ہے، لیکن اب خالق کائنات فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان کی کوششوں نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، وہ یہ اپنی کوششوں میں گمان کر رہے تھے۔ کیا گمان کر رہے تھے؟ خالق کائنات فرماتا ہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ سمجھ رہے تھے ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کیا میں تمہیں خبر تھا تجھے کہ اعمال برباد کر دیے؟ وہ کیا تھے کہ انہوں نے اپنا کام جو کیا وہ ریاکاری کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، یا اگر وہ تقویٰ کے لیے کرتے تو اس کی دیکھ بھال کے اندر نمازیں قضا نہ کرتے، گوشت کی تقسیم کاری میں نمازیں قضا نہ کرتے، وہ جانور کو لاتے اور جانور کی دیکھ بھال کے اندر وہ سارے کام کرتے جو شریعت میں مطابق مطلوب تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب جانور لایا جا رہا ہے اس بے دردی کے ساتھ لایا جاتا ہے، کئی جانوروں کو اس کے اندر گھسیٹ کر اور تکلیف پہنچا کر لاتے ہیں، پھر جب اس کے ساتھ یہاں پر لاتے ہیں تو ہم اس کو سنبھالنے میں ازاری ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا جانور رکھنا کیسے ہے، اب اس کو کچھ کھانے پلانے میں اس طرح کچھ چیز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جانور بیمار ہو جاتا ہے۔ اس معاملات کے اندر بھی ہماری نشیب و افراد سامنے آتے ہیں، اور پھر آئے گئے اور سب سے زیادہ معاملات خراب اس وقت ہوتے ہیں ہم جب جانور کو دیتے ایسے شخص کے حوالے ہیں جو جانور کو کاٹنے کا قابل ہی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جو جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان انس قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بجدیہ وصبغ وکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چتکبرے سینگ والے بکروں کی قربانی فرمائی، دو چتکبرے سینگ والے بکروں کی قربانی فرمائی، اور پھر کیا کیا؟ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبحهما بجدیہ، نبی پاک نے ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، سرکار نے ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور وہ سمبا و کبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نبی پاک نے تکبیر سکھائی اور فرمایا یہ پڑھی۔ قال رأيته واضحا قدمه على سفاههما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکروں کی ککڑ پر اپنا قدم رکھا، سیدھے ہاتھ پہ چھری، الٹے ہاتھ سے سر پکڑا، فرماتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھ کر جانور کو ذبح کیا ہے۔ اب یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے۔ اب یہاں پر شرعی مسئلہ کیا ہے کہ جو ذابح ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنے والا، ہم جس قصائی کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں کم از کم اس کی اہلیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ اتنا شعور رکھتا ہو عاقل بالغ کو کہ وہ جانور کے ذبح کرنے کی شرائط کو مروجہ خاطر رکھ سکے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ معاملہ آ گیا کہ اتنا شعور رکھتا ہو، ایک آداب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ذبح کرنے والا نمازی ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، کیوں کہ ہم وہ کام کر دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے۔
تو یہ خیال کرنا ہے کہ اہلیت کی آداب میں سے یہ آتا ہے کہ ذابح بھی نیک ہونا چاہیے. اس لیے بات تو علماء کو یا امام صاحبان کو لے جاتے ہیں کہ جانور کی چھری لے رہے ہیں. اب امام صاحب کی بھی تربیت ہوئی. اور پھر اس کے ساتھ یہ شرط، یہ بھی ایک شرط ہے ذبح کی کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کا قصد اور ارادہ ہونا چاہیے. یعنی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ذابح کا ارادہ اور قصد ہو کہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر اس سے پہلے جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اس کی نیت میں بھی یہ استحضار ہو کہ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی اور کام کے لیے نہیں پڑھ. اور اس کو تاخیر نہیں ہونی چاہیے ذبح میں اور بسم اللہ پڑھنے میں. یعنی یہ جو تکبیر پڑھنے میں اور ذبح کرنے میں تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہم نے شرائط مدوچے خاطر رکھنی ہے. اور ساتھ میں اس کو یہ بھی پتا ہو کہ جب چھری پھیرتی جائے تو جانور جب تک اس کا خون جو بلڈ ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے مکمل طور پر اس کا اخراج نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو ہاتھ نہ لگائے. ہمارے ہاں ہم جن کساب کو کر رہے ہیں ماہر کساب ہوتے ہیں فاسوں کا، وہ مشہور بھی ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر. ہم اپنا جانور پیسوں سے خرید کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں خون خرابہ کرنے کے لیے. اب وہ کیا کرتا ہے جناب، جانور کو لٹاتا ہے، ذبح کرتا ہے اور جلدی ہوتی ہے کیونکہ اس نے کسی اور جگہ پر بھی پہنچنا ہوتا ہے، اس کی اور بھی بکنگ ہوتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے جناب بندہ یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ شریعت نے یہ حرام لکھا ہے کہ حرام کہا ہے کہ جانور کو بے جا کی تکلیف نہ دی جائے. وہ بڑا جانور ہے تو اس کے ابھی جانور حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی کھال کاٹ کے اس کے سینے کے اندر چھرا گھونپ دیتا ہے جس سے اس کے دل کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ جلدی سے نکل جاتا ہے. بقیہ جسم کے اندر سے جو بلڈ سرکولیٹ ہونا تھا، جو بلڈ نکلنا تھا، جو اس کی حرکت کی بنا پر نکلنا تھا وہ نہیں نکلتا. اب یہ گوشت جو ہم نے استعمال کرنا ہے سائنس کہتی ہے جب تک جانور کا گوشت مکمل طور پر نہ نکل جائے، اخراج دم نہ ہو جائے، وہ گوشت حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں رہتا. تو ہم نے جب اپنا جانور ذبح کرانا ہے اس کے ساتھ چڑھ کر یہ بھی خیال کرنا ہے کہیں وہ جانور کو بے جا کی تکلیف نہ پہنچائے. ایک دوسرا اگر چھوٹا بکرا وغیرہ ہو، اب بکرے وغیرہ کو ذبح کرتے وقت وہ فوراً کیا کرتے ہیں اس کا جو بیک کی ہڈی جس کو ہم منکڑا وغیرہ کہتے ہیں وہ توڑ دیں گے. اب یہ ٹوٹنے کی وجہ سے بھی یہی معاملہ پھر پیش آتا ہے، یہ بھی توڑنا حرام. تو یہ ہم نے اپنے جانور کے معاملات کے اندر یہ خیال کرنا ہے کسی اناڑی کسائی کو یا کسی بھی اناڑی بندے کے حوالے نہ کریں کہ وہ جانور کے ساتھ بے جا کی تکلیف. اور پھر یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ ایک صحابی جانور کو ذبح کر رہے تھے تو اس کے سامنے چھری دے سکتے تھے. سرکار السلام نے حدیث کا مفہوم ہے فرمایا کہ اس کو دوہری موت مارنا چاہتے. تو یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جب جانور کو ساتھ ذبح کرتے تو جانور کو ذبح کرنا ہے تو یہ سارے معاملات یہ سارے آداب ہوتے پہلے کر لیتے ہیں کہ چھری کی تیزی چیک کر لینی ہے، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا، یہ خیال کرنا یہ آداب میں سے ہے، یہ آداب میں سے. اسی طرح یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جانور کے کون سے حلال جانور کے کون سے اعضاء متفقہ طور پر حدیث پاک کے اندر حرام لکھے ہیں، ان کو نہیں کھانا، یہ بھی ہم نے خیال کرنا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے پاس کافی ساری حدیثیں ہیں کہ بڑا جانور ہو تو اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. اسی طرح اونٹ کے اندر بھی 7 حصے ہوتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں 10 پتہ نہیں 14 حصے بھی ڈال سکتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے فرمایا قال بقرۃ عن 7 والجزور عن 7، یعنی اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے کر سکتے ہیں اور جو گائے ہے وہ بھی 7 بندوں کی طرف سے کرتے ہیں. اب جب بقرہ جو آیا ہے اس کی جنس میں جتنے بھی جانور آتے ہیں جو سارا سال ہم کٹا کھاتے ہیں یا شادی بیاہ پر بھی کٹا ذبح کرتے ہیں، اگر اس کی عمر بھی پوری ہو گئی ہے تو وہ بھی قربانی کے دنوں میں ایام قربانی میں اس کو بطور عید قربان پر جانور کو ذبح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو ذبح کہاں فرماتے، فرمایا قال
كأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذبح وينحر بالمصلى. آقا علیہ السلام عید قربان گاہ کے اندر، یعنی جہاں پر عید پڑھائی وہاں قربان گاہ مدینہ شریف کے اندر تھی، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے جانور کو ذبح بھی فرماتے اور نحر بھی فرماتے. ایک تو اپنے صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے بھی، اور دوسرا شعار اسلام کی اشاعت کے لیے بھی، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی ہے. یہاں پر ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے تقویٰ میں، معیار قبولیت کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے. یہ بھی ہم نے رب کی پالنا بھی دعا کر لینی ہے، یا اللہ یہ جانور کو ہماری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے قبول فرما. اب یہ جس جانور کی قربانی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، حدیث کے آخری الفاظ ہیں، فرمایا یا عائشہ تو حلومی مودیا تھا، فرمایا کہ چھری لے کر آؤ. ثم قال اسحزیھا بحجر، فرمایا اس کو پتھر پر چھری کو تیز کیا گیا. فعلت ثم اخذ الكبش فأرجعه ثم ذبح ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ذبح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح فرمایا، اور ساتھ میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی، الہی اس کو میری جانب سے، میری آل کی جانب سے اور میری امت کی جانب سے قبول فرما. اس سے پتہ چلا کہ جانور سامنے ہو یا کھانے کی چیز سامنے ہو، اس کو سامنے رکھ کر دعا کی جا سکتی ہے. سامنے میرے نبی پاک کے جانور تھا، اور تو آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد. تو سامنے کھانے کی چیز ہو، اس کو سامنے رکھ کر دعا کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کی سنت ہے. اور ہم جب جانور کو ذبح کریں تو اس پر ختم بات ملا کر اور پھر اپنے گھر والوں کو کھلائیں، یہ اچھا عمل اور سنت کا عمل ہے. تو یہ عمل بھی کر لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ثم ضحی بہ، یہ بھی فرمایا کہ نبی پاک نے اس کی قربانی کی اور اس کی ضیافت فرمائی، مطلب مہمان نوازی کی. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب جانور کو ذبح کریں تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد اسے گوشت کے بھی حصے کر لیں. بعض لوگ 3 حصے کرتے ہیں. شرع کے اندر یہ آداب افضلیت میں سے ہے، لیکن شرع کے اندر اگر سارا جانور بھی بندہ اپنے گھر میں رکھ لے تو بھی وہ مانت نہیں ہے، سارا ہی تقسیم کر دے تو بھی وہ مانت نہیں ہے. ہاں اگر اس کے 3 حصے کرتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، اور ایک غرباء کے لیے، تو یہ بڑا اچھا عمل ہے. یہ ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ غریبوں کا خیال کریں، ان کے گھر میں جا کر تلاش کر کے ہم نے گوشت پہنچانا ہے، کہ جن کے گھر میں گوشت مہینے میں بلکہ 2 مہینے میں بھی ایک مرتبہ بھی نہ بنتا. یہ ہمارا ایک فریضہ منصبی بنتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھ لینا کہ یہ کام اپنے غور سے جب ہم نے غریبوں کو دینا ہے، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، گھر کے باہر لائنیں لگا دیتے ہیں. جو آیا ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم نے اس کو گوشت تقسیم کر دیا، لیکن دراصل ہم نے جانور قربان کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو اس میں جانور کا گوشت صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، صرف مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے. تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے جس کو بھی گوشت تقسیم کر رہے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم نہ ہو. غیر مسلم کو ہم ویسے نہیں، یہ ہم کیونکہ جس طرح زکات نہیں دے سکتے اسی طرح قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے. یہ بھی واجب عمل ہے. تو یہ واجب ادائیگی کے لیے ہم نے یہ جانور کا گوشت تقسیم کرنا ہے تو صرف مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل اشهر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور آخری سوال چلے لے لیتے ہیں. بعض لوگ یہ سوال بڑا مجھ سے سوال کر کے بھی پوچھتے ہیں اور ویسے بھی پوچھ رہے تھے کہ جب ایام عید آتے ہیں، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں اب ہم ناخن یا بال کاٹیں یا نہ کاٹیں. یہ حدیث مبارکہ میں نے تمام مسلم کی پڑھی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اذا دخل الحج اراد بعضكم، فرمایا کہ جب یہ 10 ذی الحج کے ایام داخل ہو جائیں، اب جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن وہ بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو
اب یہاں پر شارحین نے یہ لکھا ہے اگر ایک بندہ 35 دن سے اپنے روز اضافی بال اور ناخن نہیں کاٹے تھے اس نے، اور اب ایام حج آ گئے، یعنی پہلے دن کے یعنی 10 ایام آگے ہیں ذی الحجہ میں، اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کاٹتا تو اب 40 دن کی محدود متعین لمٹ جو سی شریعت نے دی ہے کہ 40 دن سے زیادہ ہم نے ان بالوں کو جو اضافی بال ہوتے ہیں ان کو کاٹ دے گا، اگر اس سے ایک دن بھی زیادہ ہوتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ اب وہ بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ استحبابی عمل ہے یہ نہ کاٹنا، تو استحبابی عمل کی بنا پر وہ نہ کاٹے لیکن وہ ہر دن گناہ گار ہو رہا ہو تو پھر اس کے لیے ہوگا کہ یہ کہ وہ کاٹے، یہ استحبابی ہے، کرے گا تو ثواب پائے گا، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو ہم اس استحبابی کو سوشل میڈیا میں اتنا وجوبی بنا دیتے ہیں کہ جو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے فرض ہو گیا، یہ فرض نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استحبابی عمل علماء نے بیان فرمایا ہے، استحبابی عمل ہوتا ہے کہ کرنا تو ثواب ہے۔ اس میں اگر مشابہت ہے ان حاجیوں کی، اور دیکھیے جو 10 ایام ہے بڑے بابرکت ایام، اس میں یوم عرفہ بھی اولا بڑی برکتوں والے، اس کے دن کا روزہ بھی رکھا جاتا، ان کی راتوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے، ان ایام کے اندر بالخصوص صلہ رحمی کی جائے، والدین کی خدمت کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خائی کی جائے، آپس میں سلام دعا کیا جائے، بلکہ عبادات ریاضات میں مشغول کا حالت یہ کام کیا جائے، نہ کہ ساری رات جا کر یہ پوچھا جائے جناب کا چادر کتنے کا آیا، کوئی چھوٹا آیا، یہ پڑا آیا، اس کے پیسے اتنے نہیں تھے، اتنے ہو جانے چاہیے تھے، اتنی لاؤ لاکھ کی باتیں قول فول اور اتنی بکواسیات کے اندر ہمارے سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور جناب اتنے پکڑا نہیں لوٹیا گیا تو وہ بچ گیا، اس کے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا، یہ سیب نہیں دے گا، یہ شانی عبادت ہے۔ ان دنوں میں عبادت پہ جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو، قرآن کی تلاوت کرے، جانور آ گیا ہے اس کو خدمت کرے، اس کی حسن نیت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ اس کی خدمت کرتا رہے، نہ کہ لوگوں کے جانوروں کے لیے پوچھ کر اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے، یہ بھی ہم نے خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔